پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کے لیے بندے کو کیا اپنا ماحول بدلنا چاہیے، یعنی برے لوگوں کی صحبت سے نکل کر اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، یا انہی لوگوں میں رہ کر بھی وہ اس کو عمل کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ماحول کی دو صورت میں سمجھتا ہوں کہ بن سکتی ہیں. ایک وہ اپیرنس جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک وہ جس کو آپ سوچتے ہیں. ایک آپ کے دماغ کا ماحول ہے جس سے آپ جلدی تبدیلی اپنے اندر لے آتے ہیں. کیونکہ انسان جو ہے وہ، جس طرح ہم نے پہلے بھی بارہا اس بات پر گفتگو کیا ہے کہ انسان جو ہے فطرتاً تقلید پسند ہے، نقال ہے، چیزوں سے اثر لیتا ہے. اب وہ اثر دو چیز سے لیتا ہے. اگر اس کے پہلے ذہن اور دماغ میں کچھ نہیں لے ہوگا نا تو وہ خارج سے اثر رہے گا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ صحبت کسی کی کرے، یعنی گیدرنگ کمپنی کسی کے ساتھ کرے اور اس کا اثر اس پر نہ ہو سکے. آپ لیٹسٹ جو ہے تحقیق ہے سائیکلوجی کی، وہ یہی ہے کہ صحبت کا اثر رہے بغیر نہیں ہو سکتا. میں ان کتب کو کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ مجھے پھر حدیث پاک وہ نظر آتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المرء علی دین خلیلہ. یہ حضور نے 1500 سال پہلے فرمایا. یعنی ایک بندہ آپ کے پاس آ جائے نا تو آپ اس کو پروفائل نہ پوچھیں، صرف یہ معلوم کریں وہ اس کے دوست کون ہے، وہ بیٹھتا کہاں پر ہے، تو خود پتا چل جائے گا کہ یہ ان کا آئینہ دار ہے، یہ انہی کی طرح ہوگا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ہم جس کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں نا، یہ کسی کے ساتھ ریلیشن رکھتے ہیں، یہ کسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یہ ہماری باطنی رغبت ہوتی ہے، تو ہم اس کو خود پسند کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا چور کا دوست چور ہی ہوتا ہے. کسی کا کیریکٹر بھی دیکھنا ہو تو اس کی صحبت دیکھیں. اللہ اکبر. یہ آج دنیا بھی اس کو پروف کر رہی ہے، جو جناب سید عالم نے اپنی مبارک ارشادات میں 1500 سال پہلے فرما دیا. فرما المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسی کے مزاج پر ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو ہے نا کہ کبھی ملاقات ہو جائے، میرا جی نہیں چاہ رہا آپ سے ملنے کا، مل گئے، حادثاتی ملاقات. ایک یہ کہ میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، آپ سے ٹیلی فون پہ بات کرتا ہوں، آپ کے پاس آ کر بیٹھتا ہوں، آپ کو میسیجز کرتا ہوں، میں آپ کو سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. تو لہٰذا میں اگر کہوں کہ میں حافظ طاہر صاحب کو سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو اگلا خود سمجھ جائے گا کہ میرا معیار کیا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اگر میں نیک لوگوں کو سنتا ہوں اور ان کو، تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ جناب میرا معیار کیا ہے. تو انسان جو ہے وہ اپنی صحبت اور اپنی گیدرنگ سے پہچانا جاتا ہے. ایک بات یہ دیکھیے کہ جو بندہ دین کی طرف آنا چاہتا ہے ماشاءاللہ، اب وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ذہن بن گیا ہے، لیکن ماحول اس کو ایک گویا کہ اس کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کر رہا ہے. تو پھر وہ اپنے ماحول کو، یہ جو ظاہری سامنے سراب ہے، جو پانی کے سراب ہے، جو جس کا کوئی وجود نہیں، اس کو وہ چھوڑے اور آئے ان کی طرف کہ جن کی وجہ سے وہ مسلمان ہے اور جن کی وجہ سے گویا کہ اس کے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی ہے. آئے وہ نبی پاک کی سیرت کا مطالعہ کرے. اللہ سرکار کی زندگی مبارکہ میں کون سا ایسے مزے کا، راحت کا اور خوشی کا پہلو نہیں ہے؟ مجھے آپ بتائیے. صحابہ جو تجھے خوشی چاہیے، راحت چاہیے، مزہ چاہیے، وہ کون سا جو متوازن ہے وہ وہاں پر موجود نہیں؟ صحابہ اکرام کی زندگی میں آ جائیے، آپ اہل بیت کی زندگی میں آ جائیے، آپ اولیاء صوفیاء کی زندگی. انہوں نے کب کہا ہے آپ کو کہ تو صرف مصلی پر بیٹھا رہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مصلی پر جو تو نے جس رب کی یاد لے لی ہے نا، اس رب نے جن سے پیار کا کہا ہے ان سے پیار بھی کرتا رہے، ان سے بیوی سے محبت ہے. فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کے لیے سب سے بڑا خیر وہی ہے کہ جو 2 لقمے وہ اپنی بیوی کو منہ میں رکھتا ہے. فرمایا اگر وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ مشغول ہے تو یہ نوافل کا اجر ہے اس کے لیے. اللہ اکبر. ایک بندہ سامنے سے جا رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے دیکھا، یا رسول اللہ کاش جہاد کا وقت ہے، یہ ہمارے ساتھ ہوتا، اللہ کی راہ میں لڑتا. حضور نے فرمایا دیکھو یہ بات سنو، اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کہ یہ بازار جائے گا، محنت کرے گا، رزق حلال کمائے گا، اور اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، ان کی خدمت کرے گا، تو یہ جہاد اللہ ہی کی راہ میں ہے. اللہ اب مجھے بتائیے اتنی کشادگی جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور صحابہ کرام جو حضور کے تلامذہ ہیں ان کی اصلاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر فرمائی. لہٰذا جس طرف دل راغب ہو گیا ہے اس طرف وہ اپنی توجہ کو مائل کرے، اس طرف لے کر جائے. پھر اپنے ظاہری ماحول کو بھی وہ درست رکھے، ان چیزوں سے وہ اجتناب کرے، اوائڈ کرے، ان چیزوں کو چھوڑ دے. ظاہر سی بات دیکھیں، نہیں میں روزانہ چیزوں کو دیکھتا ہوں، کیا کروں؟ تو روزانہ تو آپ گندگی کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن آپ نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے کہ یہ گندی ہے، تو آپ اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے، قریب نہیں لاتے، اس سے دور بھاگتے ہیں. اسی طرح جو غیر شرعی چیزیں ہیں مائنڈ لاک کر دیں کہ جناب یہ گندی چیزیں، اور واقعی میں گندی، رب کو پسند نہیں، اس کے حبیب کو پسند نہیں. تو ایک مائنڈ سیٹ آپ بنا لیں گے تو پھر آپ اس کے ساتھ گزارا بھی کریں گے تو آپ کے لیے وہ مسئلہ نہیں ہوگا. اور یہ چیز ذرا محنت سے ہوگی، یہ ایسے نہیں ہوگی کہ تر لقمہ آپ نگل لیں گے. تو لہٰذا دین کے راستے میں بھی جو چیز آ جائے گی اس کو اپنے، جب بندہ کسی چیز کو اپنا نفع سمجھ لیتا ہے نا تو پھر اس کے لیے سب کی چیز قربانی دیتا ہے، اور جس چیز کو اپنا نقصان سمجھ لیتا ہے نا پھر اس کے قریب نہیں جاتا ہے. یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ جہنم میں لے جانے والی چیز جو ہے وہ میرے اور آپ کو اللہ محفوظ فرمائے، اس کو ہم اپنے لیے نقصان سمجھیں، اور نقصان ہے اس سے اپنے آپ کو ہم بچا لیں، اور جو خیر کی طرف لے جانے والی چیز ہے اس کو ہم اپنا بینیفٹ سمجھیں.